یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں نوروال کی ہے جو کبھی ہریالی اور خوشحالی کی مثال ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں سوکھے، غربت اور ویرانے نے ڈیرا جما لیا ہے۔ کھیت سوکھ چکے تھے، کنویں خالی اور لوگوں کے دل امید سے خالی ہوتے جا رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، نام تھا رحمت دین۔ وہ نہایت شریف، صابر اور محنتی انسان تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہتا تھا، ایک ذہین، خوش اخلاق اور حیران کن طور پر انسانوں جیسے سمجھدار بندر، جس کا نام تھا ببلو۔ رحمت دین کی زندگی میں ببلو کا کردار بہت اہم تھا۔ کئی سال پہلے رحمت دین نے ایک زخمی بندر کو جنگل کے کنارے پایا تھا۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ رحمت دین اسے گھر لے آیا، اس کا علاج کیا، اسے کھلایا پلایا۔ وہ بندر ببلو بن گیا، نہ صرف دوست بلکہ بیٹا۔ ببلو رحمت دین کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتا۔ صبح جلدی اٹھتا، کنویں سے پانی نکالتا، گائے کو چارہ دیتا، کھیت میں کبوتر اور بندر بھگاتا، اور شام کو اپنے مخصوص انداز میں رحمت دین کے سامنے بندر کا ناچ دکھا کر اسے ہنساتا۔ گاؤں والے حیران ہوتے، یہ بندر ہے یا کوئی جن؟ پھر قدرت نے قہر ڈھایا۔ 2 سال تک بارش نہ ہوئی، زمین پھٹنے لگی، لوگ کھانے کو ترسنے لگے۔ کچھ امیر لوگ شہر چلے گئے، کچھ نے زمین بیچ دی، لیکن رحمت دین اور ببلو نے ہار نہ مانی۔ رحمت دین روز بھوکا سوتا، مگر ببلو کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا۔ جب کچھ نہ بچا، ببلو جنگل جاتا، پھل اور جڑیں لاتا، رحمت دین کے سامنے رکھتا، خود پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتا۔ ایک رات رحمت دین ببلو سے کہنے لگا، ببلو، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں جانور میرا سب سے وفادار ساتھی ہوگا۔ انسانوں سے تو رشتے ٹوٹ گئے، پر تو میری ڈھال بن گیا۔ دین کے کھیت کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا حصہ بچا ہوا تھا، جہاں کبھی سبزیاں اگتی تھیں۔ ببلو روز وہاں جا کر چھپ کر پانی ڈالتا، پتوں سے کھاد بناتا اور وہاں قدرتی جڑی بوٹیوں کو اگاتا۔ شاید دل میں امید تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ رحمت دین کو اس بات کا علم نہیں تھا، اسے لگا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ایک امیر زمیندار سردار عبدالمجید کی جوان بیٹی نورین ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بڑے شہر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ایک بزرگ حکیم نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بچ جائے تو جنگل کے کنارے اگنے والی نیلی روشنی والی جڑی بوٹی لاؤ۔ زمیندار دیوانوں کی طرح گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ ایک دن وہ نوروال پہنچا۔ سب گاؤں والے بولے، یہ گاؤں تو ختم ہو چکا ہے، یہاں کیا بچے گا؟ لیکن قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ زمیندار جب گاؤں سے گزر رہا تھا، ببلو اس کی بیٹی کو دیکھ کر بھاگتا ہوا کھیت کی طرف گیا اور اس جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں نیلی جڑی بوٹی اگ رہی تھی۔ زمیندار حیران ہوا، یہ بندر کیا دکھا رہا ہے؟ رحمت دین بھی پیچھے آیا اور ببلو کی بات سمجھی۔ جب بوٹی کو پہچانا گیا تو حکیم نے خوشی سے کہا، یہی ہے وہ نایاب جڑی بوٹی جو بچا سکتی ہے۔ زمیندار رو پڑا اور بولا، رحمت دین، مانگو، جو مانگو گے میں دوں گا۔ رحمت دین نے ببلو کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا، مجھے صرف اتنا دو کہ میرے ببلو کے لیے ایک محفوظ جگہ ہو، جہاں اسے پیار ملے اور میرے کھیت کے لیے پانی ہو۔ زمیندار نے نہ صرف رحمت دین کو زمین کا ٹکڑا اور پانی کی نالی لگوائی، بلکہ پورے گاؤں کو آباد کرنے میں مدد کی۔ اب گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، لوگ واپس آنے لگے۔ رحمت دین نے گاؤں میں دوستی اسکول بنایا، جہاں بچوں کو سکھایا جاتا کہ وفاداری صرف انسانوں کی خاصیت نہیں، جانور بھی وفادار ہو سکتے ہیں۔ ببلو اب گاؤں کا ہیرو تھا، بچے اس کے ساتھ کھیلتے، عورتیں اسے گود میں اٹھاتی اور ہر کوئی اسے ببلو بابا کہتا۔ چند سال بعد ببلو بیمار ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا،
نہ کھیلتا نہ ہنستا۔ ایک دن وہ خاموشی سے رحمت دین کی گود میں سو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ رحمت دین نے اس کے لیے کھیت کے بیچوں بیچ ایک درخت لگایا جس پر ایک تختی تھی۔ یہ ببلو کا درخت ہے جو محبت، وفاداری اور قربانی کی نشانی ہے۔ سچی محبت اور دوستی شکل، نسل یا زبان کی محتاج نہیں۔ جو ساتھ مشکل میں نبھائے وہی اصل ساتھی ہوتا ہے۔ انسانیت صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ خدا ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی ببلو ضرور بھیجتا ہے جو بظاہر چھوٹا ہو مگر کردار میں عظیم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔